بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، پس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری خوب تیز کر لو اور ذبیحے کو راحت پہنچاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1955۔ اس حدیث مبارک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائمی اور ابدی اصول بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ احسان، اس کا معنی نیکی، حسن سلوک، نرمی، کسی کام کو سلیقے اور مہارت سے انجام دینا، کسی کام کو انجام دیتے وقت اس میں خوب حسن اور عمدگی پیدا کرنا، حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دینا، یہ سب احسان کے مفہوم اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ احسان کی اہمیت، اسلام میں احسان کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں بار بار اس کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سورۃ النحل آیت 90۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، یعنی انصاف کا اور اچھے سلوک کا۔ اور سورہ قصص آیت 77 میں ہے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم بھی احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں نازل فرمائی ہیں، کتنا سارا احسان کیا ہے، آپ بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور سورہ بقرہ آیت 195 میں ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے پسندیدہ ہو جائیں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ نے جنہیں پیدا کیا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور سورہ رحمان آیت 60 میں ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ احسان فی القتل، احسان کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ احسان یعنی حسن سلوک کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ اگر شرعی اصولوں کے تحت کسی اسلامی حکومت میں کسی کو قتل کرنا ہو تو اچھی طرح قتل کرو، قتل کا آسان ترین طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ مقتول کو زیادہ تکلیف نہ ہو اور مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ البتہ ڈاکہ زنی کے مجرم کو سولی کی سزا اور شادی شدہ کو سنگسار کرنے کا حکم چونکہ شریعت نے دیا ہے اس لیے وہ جائز ہے۔ بعض علاقوں میں، بعض ممالک میں جن کا تعلق یقینی طور سے اسلام سے تو نہیں ہو سکتا، قتل کرتے وقت ایک اعضا کاٹ دیتے ہیں تاکہ اسے زیادہ تکلیف ہو۔ اسلام کسی کو ناروا اور غیر ضروری تکلیف نہیں دینا چاہتا، حتیٰ کہ جان لینے کی صورت میں بھی وہ کم از کم تکلیف دینے کی تلقین کرتا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ مختلف ممالک کی فوجیں جو آپس میں لڑتی ہیں تو ایک دوسرے کا مسلح کرتی ہیں، ان کے چہروں کو بگاڑ دیتی ہیں، مسخ کرتی ہیں، انہیں جگہ جگہ سے کاٹ دیتی ہیں۔ ایسی تمام چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، تم جس مذہب، جس مسلک، جس علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، کیونکہ تم سب کو پیدا کرنے والا وہی ایک اللہ ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار قریش میں سے جو پکڑا جائے اسے آگ سے جلا دیا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا صرف قتل کیا جائے اور آگ سے جلایا نہ جائے، کیونکہ آگ کا عذاب دینا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3016۔ آپ جانتے ہیں کہ کفار قریش نے کس طرح مسلمانوں کو قتل کیا، ان کے سامان، ان کے مال و دولت سے کھلواڑ کیا، ان پر قبضہ کیا۔ ان کا جرم بہت بڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ کا یہ ارادہ تھا کہ انہیں آگ میں جلوا دیا جائے، لیکن انسانیت پر رحم کھاتے ہوئے جب یہ خیال آیا کہ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں لیکن مجرم ہیں اور مجرم کو سزا تو ملنی چاہیے تاکہ دوسرے مجرم ایسی جرت کرنے کی دوبارہ ہمت نہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے جلانے کا حکم واپس لے لیا۔ احسان بالذبیحہ، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب ذبح کرو تو بھی سلیقے اور عمدگی سے ذبح کرو۔ تمہیں چاہیے کہ چھری کو خوب تیز کر لو اور ذبیحے کو راحت پہنچاؤ۔ آئیے جانتے ہیں کہ ذبیحے کو، جانور کو کس طریقے سے اگر ذبح کیا جائے تو انہیں راحت پہنچے گی۔ ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا جائے، چھری کو جانور سے چھپا کر رکھا جائے، اسے نرم زمین پر لٹایا جائے، چھری پہلے سے خوب تیز کر لی جائے، چھری جلدی جلدی چلائی جائے، تمام رگیں خوب کاٹی جائیں
تاکہ روح نکلنے میں دیر نہ ہو۔ جانور کے اچھی طرح ٹھنڈا ہو جانے کے بعد ہی چمڑا اتارا جائے۔ کسی دوسرے جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بکری کو ذبح کرنے کی خاطر زمین پر لٹا کر اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس جانور کو ذبح سے قبل ہی بار بار مارنا چاہتے ہو؟ طبرانی کبیر حدیث نمبر 11916، مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ نمبر 42۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کی مختلف غذا بنائی ہے۔ انسانوں کی غذا گوشت بھی ہے، سبزی بھی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جانوروں کے جسم میں ایک ایسا نظام رکھا کہ اگر حلق کے پاس سلیقے سے تیز چھری سے اگر اسے سلیقے سے ذبح کیا جائے تو اسے تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن بہت سے لوگ جھٹکا کرتے ہیں۔ اگر وہ اس کا مطالعہ کریں تو انہیں معلوم ہوگا کہ اس طرح جانور کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھا کہ جو بھی جاندار ہے اسے بلا وجہ تکلیف نہ پہنچے۔ اگر وہ آپ کی ضرورت ہے تب بھی آپ اس کا اس طریقے سے خیال رکھیں کہ آپ کا دل انسانیت سے مردہ نہ ہو جائے، کیونکہ انسان انس کا نام ہے، لگاؤ کا نام ہے، تو ان کے ساتھ نرم رویہ اور حسن سلوک بہت ضروری ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور درست رویوں کی طرف ہمیں گامزن کر دے، آمین۔